السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں رنگ آسماں قسط نمبر 81۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ ہاؤس بوٹ کا قبضہ چھوڑنے کے بعد وہ چاروں جزیرے کے ریتلے ساحل پر پہنچ گئے تھے۔ ہاؤس بوٹ سے روانہ ہوتے وقت انہوں نے آپس میں جو خسر پھسر کی تھی، اس کے مطابق انہوں نے یہی خفیہ منصوبہ بنایا تھا کہ ہاؤس بوٹ والوں پر کسی اور وقت میں دھوکے سے حملہ بول کر قابض ہونے کی کوشش کی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ علی اور زمان وغیرہ سے مقابلہ تو نہ کر سکے تھے، لہٰذا اب دھوکے سے ان پر شبخون مارنا انہوں نے بہتر سمجھا تھا۔ بنیادی طور پر یہ خطرناک منصوبہ سردار اٹوما اور چری اپا کی پیداوار تھی۔ بابیلا بھی اس میں شامل تھی، مگر امپارا اس کے خلاف تھی، لیکن وہ اس وقت خاموش رہی تھی۔ اب یہ علی اور زمان وغیرہ کی خوش قسمتی تھی یا ڈاکو کی بدقسمتی کہ انہوں نے جس طرف سے ساحل کا رخ کیا تھا وہاں سے انہیں سیاق دکھائی نہیں دے پایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جزیرہ بیضوی تھا۔ ایک ذرا مشرقی سمت کا رخ کرنے پر یہ چاروں جزیرے کی ایسی سمت پہنچے تھے جہاں ایک مختصر سے جنگل کے فوراً بعد ایک وادی کے آثار شروع ہو گئے تھے۔ وہ وہاں تھوڑی دیر تک کے لیے ٹھہرے اور ہاؤس بوٹ والوں پر حملے کے لیے پرتولنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس دوران میں انہوں نے چھوٹا موٹا شکار بھی کیا اور پھل توڑ کر کھائے تھے۔ ہمیں ان لوگوں کا خیال دل سے نکال کر کچھ اور سوچنا چاہیے، امپارا نے کہا، کیونکہ ہم پہلے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے ہیں اور اب تو ان لوگوں نے ہماری تلواریں بھی چھین لی ہیں۔ صرف ایک تلوار بچی ہے ہمارے پاس اور خود ہم بے خانمہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ چریپا نے غصیلی نظروں سے اپنی منگیتر کی طرف دیکھ اور اسی لہجے میں بولا، تو تمہارا کیا خیال ہے ہم اپنے ساتھیوں کے قتل کا بدلہ ان بوٹ والوں سے نہیں لیں، ایسے انہیں ہرگز چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں، اس بار بابیلا نے بھی چریپا کی حمایت میں کہا۔ اس کا چہرہ نفرت و انتقام تلے سرخ ہو رہا تو وہ آگے بولی، ہم انہیں کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑیں گے، اپنے ساتھیوں کی موت کا بھی بدلہ لیں گے اور ان کی دونوں عورتوں سمیت بوٹ پر بھی اپنے قبضہ کر کے رہیں گے۔ اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتی تو نہ دو، یہ کام میں اور چریپا بھی انجام دے سکتے ہیں۔ تم لوگ آپس میں مت لڑو، سردار اٹوما نے درمیان میں کہا، پھر اپنی بیٹی امپارا کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، امپارا تم کیوں ان سے اتنا ڈری ہوئی ہو کہ ایک بہادر سردار کی بیٹی ہو کر تم یہ کہنا زیب دیتا ہے کہ ہم ان بوٹ والوں سے ہار مان لیں اور اپنے ساتھیوں کا بدلہ نہ لیں؟ کیا یہ ہماری روایت رہی ہے؟ باپ کے درمیان میں بولنے پر امپارا خاموش ہو گئی۔ اس کے خاموشی پر چریپا اور بابیلا نے بھی، بلکہ خود سردار کو بھی تھوڑی حیرت ہوئی تھی، ورنہ امپارا خاموش ہونے والی نہیں تھی اور اپنے دفاع میں اس وقت تک بولتی رہتی تھی جب تک مد مقابل کو قائل نہ کر لے۔ ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ امپارا اس زندگی ہی سے اکتانے لگی تھی۔ بے گناہ لوگوں کے ساتھ قتل و غارت، خون ریزی، لوٹ مار دیکھ دیکھ کر وہ اندر سے بہت بوجھل رہنے لگی تھی۔ اس نے آج تک اپنی زندگی کو بھاگتے دوڑتے ہی دیکھا تھا، ایسی زندگی جس میں کچھ تو خون اور وحشتوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ بے سکونی کی اس زندگی سے وہ بیزار سی ہونے لگی تھی۔ چریپا اسے بالکل پسند نہ تھا۔ وہ کئی بار اس پر اپنے منگیتر ہونے کا حق جتا کر مجرمانہ حملہ بھی کرنے کی کوشش کر چکا تھا، مگر امپارا آبرو باختہ لڑکی نہیں تھی۔ ایک بار تو اس نے چریپا کی پٹائی بھی لگا دی تھی اور باپ سے بھی اس کی شکایت کرنے کی دھمکی دے چکی تھی۔ لیکن امپارا کے ذہنی سوچ کی تبدیلی کی خاص وجہ اور بھی تھی۔ شاید اب تو خود کو بدلنے کے سوچتی رہتی مگر بدل نہیں سکی تھی، لیکن ہاؤس بوٹ والوں کی جرأت اور دلیری اور ایک دوسرے سے محبت نے امپارا کو بہت متاثر کیا تھا، بالخصوص اس خوبرو سے نوجوان علی ریحان کی نڈر طبیعت، ادریرانہ شخصیت اور ذہانت نے تو اس کا دل موہ لیا تھا۔ امپارا نے بہادری اپنے ساتھیوں میں بھی دیکھی تھی، لیکن نہیں، وہ بھلا بہادری کب کہلاتی ہے؟ وہ تو بزدلی تھی، ظلم تھا بھلا، کمزور بے گناہ اور نہتے لوگوں کو ہلاک کرنا یا انہیں قیدی بنا کر غلاموں کی منڈی میں بیچ دینا کہاں کی بہادری تھی؟ اصل بہادری تو ظلم کے خلاف ڈٹ جانا اور کمزور اور بے گناہ لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ یہ لوگ عارضی ٹھکانہ بنا چکے تھے اور تو کچھ ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ درختوں کی گنیری شاخیں، بڑے بڑے پتے، ٹہنیاں، گھاس پھوس اور بیلوں کی رسی بنا کر انہوں نے جیسے تیسے دو دو جھونپڑے اور خیمے بنا لیے تھے۔ رات کو لوگوں نے بوٹ والوں کی طرف شبخون مارنے کا منصوبہ بنایا اور روانہ ہو گئے۔ امپارا جانبور کے سوتی بن گئی اور اسے طبیعت کی خرابی کا بھی بہانہ بنا لیا تھا۔ لیکن جب سردار اٹوما، چریپا اور بابیلا ساحل کے نزدیک لنگر انداز علی زمان وغیرہ کی بوٹ پر حملہ بولنے کے لیے روانہ ہو چکی تو امپارا اٹھی۔ اس نے وہ نیزہ اٹھا لیا جو اس نے اپنے ساتھی کی طرح موٹی شاخوں کو تراش کر بنایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ظالم ساتھی ان موٹر بوٹ والوں پر یوں بزدلوں کی طرح وار کرے اور اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جائے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اب بھی اس خوبرو اور بہادر نوجوان علی ریحان کا چہرہ گردش کر رہا تھا۔ اسے یاد تھا علی نے اس کے کہنے پر ہی اس کے وحشی منگیتر چریپا کی جان بخش دی تھی، ورنہ تو وہ علی کی تلوار کی نوک کی زد میں آ چکا تھا۔ لہٰذا اٹوما، چریپا اور بابیلا کے روانہ ہوتے ہی وہ بھی اٹھی اور اپنا نیزہ ہاتھ میں لے لیا
پھر پھونس کے اس جھونپڑے سے باہر نکل آئی۔ مدھم چاندنی میں جزیرے کی یہ سنہری اور پراسرار بھری رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ چار اطراف گہرے سناٹے کا راج تھا۔ امپارا نیزہ ہاتھ میں لیے اپنے ساتھیوں کے تعاقب میں چلی جا رہی تھی۔ ایسے وقت اس کے سینے میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنے ساتھیوں کی مدد کے بجائے موٹر بوٹ والوں کی مدد کے لیے جا رہی تھی، مگر کیوں؟ اس میں اچانک تبدیلی کیوں کر آ گئی تھی؟ کیا اس کی وجہ اس کے اپنے اندر کی تبدیلی تھی، یا چریپا کا سلوک، یا پھر خوبرو بہادر نوجوان جس کے دل میں بسنے لگا تھا؟ کچھ تو تھا۔ وہ آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ وہ اس ساحل کے نزدیک جا پہنچی جدھر وہ موٹر بوٹ لنگر انداز تھی۔ اس نے دیکھا کہ موٹر بوٹ پر خلاف توقع خاموشی طاری تھی، مگر کیوں؟ اس کے ذہن میں سوالوں پر وہ تو یہ سمجھی ہوئی تھی کہ یہاں جنگل کا سما ہوگا، حتیٰ کہ یہ بھی اپنے ساتھیوں کو بوٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی جالے گی، مگر وہ تو جیسے راستے میں ہی کہیں اچانک غائب ہو گئے تھے۔ پھر بھی اپنی تسلی کی خاطر وہ پانی میں اتر گئی اور بوٹ تک جا پہنچی تو حیران رہ کہ بوٹ خالی تھی، نہ بوٹ والے تھے نہ ہی اس کے اپنے ساتھی۔ وہ ایک الجھن امیز پریشانی کا شکار ہو گئی۔ کہاں چلے گئے آخر یہ سب لوگ؟ امپارا خود کلا میں بڑبڑائی، پھر واپس پلٹی اور دوبارہ اسی جگہ پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ وہ اس نے اپنے ساتھیوں کے قدموں کے نشانات دیکھے۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھی یہاں سے دوسرے راستے پر پلٹ گئے تھے۔ وہ بھی وہیں کھڑی ششو پنج کا شکار تھی کہ اچانک دائیں بائیں کی جھاڑیوں سے 4-5 ننگ دھڑنگ وحشی جنگلی اس پر ٹوٹ پڑے۔ امپارا کے حلق سے تیز چیخ خارج ہوئی۔ اسی وقت جنگلی نے اس پر جال پھینک دیا اور اسے قابو میں کر کے اپنے ساتھ جال میں لپیٹے ہوئے جزیرے کی اندرونی سمجھ چل دیے۔ بچھو رام کا دوسرا روپ لیے آتما شکلا راجکمار ایش کا تحریر کردہ خط لے کر اسی وقت راج محل سے نکلا اور ناگرہ سے سیدھا دلی جا پہنچا۔ وہاں اس نے ریزیڈنسی میں شیو رائے بھولکر سے ملاقات کی اور اسے راجکمار ایش کا خط تھما دیا۔ آتما شکلا ایک مکار آدمی تھا، جانتا تھا کہ بچھو رام کے شیو رائے سے کیسے تعلقات تھے، اس لیے وہ بھی اس سے ایسے ہی تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بھولکر سے ملاقات بھی بچھو رام کے حوالے سے ہی کی تھی اور شیو رائے کو بچھو رام کے انجام سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ اس نے بھولکر کو ایش کمار کا خط تھماتے ہوئے راجہ پرتاپ کمار کے شکاری مہم میں اچانک حادثاتی موت کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا تھا۔ یہ بھی بتا دیا تھا کہ اب ناگرہ کے تخت پر مہارانی نجو بائی سربریر آرا ہو چکی ہے۔ بلا شبہ یہ خبریں شیو رائے بھولکر کے لیے بڑی سنسنی خیز اور دھماکہ خیز تھی۔ اس نے خط پڑھنے اور ساری خبریں سننے کے بعد جب آتما شکلا کی پیٹھ ٹھونکی تو اس کا سینہ پھول کر کپا ہو گیا۔ ہمیں یاد ہے تم ہمارے پرانے خیر خواہ بیجو رام کے ساتھ آئے تھے۔ ہمیں اس کی عبرتناک موت کا دکھ ہے، لیکن بہت جلد اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ شیو رائے حوصلہ افزا لہجے میں اس سے بولا، ہمیں خوشی ہے کہ بیجو رام اپنی جگہ تمہیں ہمارا خیر خواہ بنا گیا۔ ہم تمہیں قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اب تم کچھ دن یہاں گیسٹ روم میں رہو گے، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ میں آج رہتی قلعہ حویلی جا کر جنرل مائیکل شاہ سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ اس کی بات پر آتما شکلا نے آئندہ بھی اپنا وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ ریزیڈنسی میں اب وہ آئندہ ملنے والے احکامات یا ایش کمار کے نام جوابی پیغام ملنے تک بڑے ٹھاٹ باٹ سے چند دن گزار سکتا تھا۔ شیو رائے بھولکر اسی رات کو قلعہ حویلی جا پہنچا اور جنرل مائیکل شاہ کو ناگرہ اور راج محل کے سیاسی اور غیر سیاسی حالات کے بارے میں آگاہ کیا۔ بھولکر نے سب سے پہلے جنرل مائیکل شاہ کو خط پڑھنے کے لیے دیا، جسے پڑھ کر جنرل کی آنکھیں پھیل گئی۔ پھر اس نے جنرل کو آتما شکلا کے بارے میں بتایا اور وہ سب کچھ بھی جس نے اطلاع اس سے کہا تھا۔ ویل مسٹر شیو رائے، جنرل مائیکل شاہ ایک دم مسرت انگیز انداز میں شیو رائے بھولکر سے بولا، تم نے ایک بہت بڑا کام کر ڈالا ہے، ایسا کام جسے کرنے کے لیے ہمیں اپنا پورا زور، طاقت اور دولت سب داؤ پر لگا چکے تھے، لیکن بری طرح ناکام رہے تھے۔ آئندہ بھی ہمیں کوئی نیا منصوبہ نہیں سجائی دیتا تھا، لیکن اب تو جیسے سب کچھ مجھے اپنی مٹھی میں بند نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ بھولکر کی پیٹھ تھونکتے ہوئے بولا، تم ایک بہت بڑے انعام کے مستحق ہو بھولکر۔ سرکار، آپ میری وفاداری کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں، بھلا اس سے بڑھ کر اور میرے لیے کیا انعام ہو سکتا ہے؟ بھولکر نے مکارانہ فروتنی سے کہا، پھر جلدی سے دوبارہ اور قدرے رازداری سے بولا، سرکار اب دیر مت کیجیے، اسی وقت اپنا کوئی قابل اعتماد آدمی ناگرہ روانہ کر دیجیے۔ وہ ایش کمار کے پاس آپ کا دائیں بازو بن کر رہے گا، لیکن خیال رہے کہ کوئی انگریز نہ ہو، آدمی انہی میں سے ہو تو زیادہ بہتر ہوگا، اور آدمی بھی ایسا ہو جو وہاں رہ بھی چکا ہو اور کافی عرصہ گزار بھی چکا ہو۔ تم اس کی فکر نہیں کرو بھولکر، جنرل مائیکل شاہ بولا۔ وہ ابھی تک سرمستی کے عالم میں اپنا سر دھونے جا رہا تھا اور شراب کا گلاس آدھا کر چکا تھا۔ ہم ایسے آدمی کا پہلے ہی انتخاب کر چکے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جنرل مائیکل شاہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے بوڑھے سائز قریب ورش کا بیٹا شوکت حسین عرف شوکی کا چہرہ رقص کر رہا تھا۔ وہ شوکی جو اس کی خوبصورت بھتیجی رینا کا امیدوار اور عاشق بھی تھا۔ بھولکر کو انعامات دینے کا وعدہ کر کے مائیکل شاہ نے رخصت کیا اور اگلے دن شوکی کو مقررہ وقت پر اس کے روبرو پیش کیا جا چکا تھا۔ جنرل مائیکل شاہ کے روبرو جانے سے پہلے رینا اور وہ دونوں ملے تھے اور رینا نے شوکی کو بھرپور امید دلائی تھی کہ انکا مائیکل شاہ کو
اس رشتے پر بالکل انکار نہیں ہوگا۔ وہ تم سے کافی خوش اور مطمئن دکھائی دے رہے ہیں، لیکن رینا، مجھے جانے کی ایک نامعلوم سا ڈر بھی لگ رہا ہے۔ رینا کے تمام تر اطمینان دلانے کے باوجود شوکی ایک الجھن امیز سی پریشانی میں بولا، یہ تمہارا وہم ہے، جاؤ اب، انکل تمہارا انتظار کر رہے ہیں اپنے کمرے میں، اور فکر مت کرو، میں دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی ہوں گی۔ رینا نے کہا اور تھوڑی دیر بعد شوکی جنرل مائیکل شاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ ویل جینٹلمین، بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ تمہارے جیسے بہادر اور ذہین نوجوان تو ہماری کمزوری ہے، اور انہیں ہم منہ مانگا انعام دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ جنرل مائیکل نے اس کی طرف دیکھ کر مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ شوکی اس کے سامنے والی ایک خالی نشست پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اسے جنرل مائیکل شاہ کا لہجہ کافی حوصلہ افزا محسوس ہوا تھا۔ رینا کی بات اسے درست معلوم ہو رہی تھی کہ انکل مائیکل شاہ اس کے بارے میں ذاتی طور پر ایک اچھی رائے رکھتے ہیں، لہٰذا جب جنرل مائیکل نے اس سے منہ مانگے انعام والی بات کی، اس کو اس کا جی چاہا کہ وہ برملا کہہ ڈالے کہ اسے کوئی انعام نہیں چاہیے، صرف اپنی بھتیجی رینا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے، لیکن وہ ابھی اپنے اشتیاق اور جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیوں اسے ایک نامعلوم سی بے چینی بھی لگی ہوئی تھی۔ شوکی جب نشست پر پراجمان ہو چکا تو جنرل مائیکل شاہ شراب کا گلاس بھر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ شوکی نے بھی اس کے احترام میں فوراً کھڑے ہونا چاہا، لیکن جنرل نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھے رہنے کا کہا اور بولا، جنٹل مین، تم پچھلے دنوں ناگرا میں بہت سارا وقت گزار کر آئے ہو، تم نے اپنے سچے خادم ہونے کا ثبوت دے دیا ہے کہ آج رینا صحیح سلامت ہمارے سامنے موجود ہے، مگر افسوس کہ ہمارا بھائیوں جیسا دوست پروفیسر ہنری برنارڈ اس دنیا میں نہیں رہا، اور دیگر ساتھی بھی اس مہم میں جان کی بازی ہار گئے، کچھ عبرتناک حالات کے شکار ہوئے اور چند ایک کھو گئے۔ وہ اتنا کہہ کر رکا، ایک گھونٹ گلاس سے شراب کا لیا اور آگے بولا، رینا نے ہمیں سب بتا دیا ہے کہ تم نے کس طرح اپنی جان جوخم میں ڈال کر پروفیسر ہنری برنارڈ کی اس مختصر قافلے کی دستگیری کرنے کی کوشش کی تھی۔ خیر، ایک ذرا توقف کے بعد اس نے اپنا بیان جاری رکھا، میں کہہ رہا تھا کہ تم نہ صرف ناگرا بلکہ راج محل میں بھی کافی عرصہ گزار کر آئے ہو، اور ضرور وہاں کے ماحول، فضا اور اندرونی معاملات کے بارے میں جانتے ہوگے، یا پھر اندازہ تو ضرور ہی رکھتے ہوگے۔ رینا نے مجھے بتایا کہ تم اس سے شادی کے خواہاں ہو، اور مجھے بھی کوئی خاص اعتراض نہیں ہے، کیونکہ رینا آفٹر آل ایک بالغ اور عاقل لڑکی ہے، اپنا برا بھلا سمجھتی ہے، اور اس کی ذمہ دار بھی خود ہی ہے۔ وہ رکا تو شوکی کا دل سینے میں ازراہ مسرت تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شوکی کی غیر ارادی نظریں مائیکل شاہ کے کندھوں کے پار سے گزرتی ہوئی سامنے کے پردے پر پڑ گئی، جدھر رینا کھڑی اپنے رخ ماہ روشن چہرے کے ساتھ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ خوشی سے اس کا چہرہ اور بھی گلنار ہو رہا تھا۔ اس پر جنرل مائیکل شاہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس کا ایک اور گھونٹ بھر کے اس کی جانب مڑا۔ شوکی فوراً دروازے کی جانب سے نظریں ہٹا کر مائیکل شاہ کے چہرے کو تکنے لگا۔ لیکن ایک قباحت مجھے اس میں دکھائی دیتی ہے، جنرل نے کہا۔ بے شک میرا رینا سے کوئی خونہ رشتہ نہیں ہے، وہ میرے بھائیوں جیسے مرحوم دوست پروفیسر ہنری کی بیٹی ہے، میں بھی اسے اپنی بھتیجی ہی کی طرح سمجھتا ہوں۔ قباحت یہ کہ پروفیسر ہنری یہاں میرے قریبی عزیز اور مقدس دوستوں کی طرح سے پہچانے جاتے تھے۔ اگر رینا کی شادی تم سے کر دی جاتی ہے تو مجھ پر انگلیاں اٹھ سکتی ہیں کہ ایک ادنا ملازم، سوری مجھے کہنا پڑا، مگر مجبوری ہے، جبکہ تم اب میرے ادنا ملازم نہیں رہے، میں ایک خاص عہدہ تمہیں سونپنے والا ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ان سپاہیوں میں شامل ہو جاؤ جو ہمارے اور ہمارے وسیط اور مفادات کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں، لہذا تمہیں بھی ہمارا سپاہی بن کر ایک بڑا کارنامہ انجام دینا ہوگا۔ آپ کا سپاہی بننے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جناب، شوکی نے کہا، لیکن کارنامے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ ذرا کھل کر بتائے تو شاید میری سمجھ میں آ جائے۔ تمہیں ناگرا جانا پڑے گا اور راج محل میں اس وقت تک قیام کرنا پڑے گا جب تک ہمارا منصوبہ کامیاب نہیں ہو جاتا۔ جنرل مائیکل شاہ نے اس سے کہا تو شوکی پریشان ہو گیا۔ اس نے ایک نظر دروازے پر بھی ڈالی تھی، رینا بھی اپنے انکل کی بات سن لی تھی اور وہ بھی متوحش نظر آنے لگی تھی۔ جناب مجھے کوئی اعتراض نہیں، بالآخر شوکی نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ وہ جنرل مائیکل شاہ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو ہماری مہم کا وہ حصہ معلوم نہیں جس میں راج محل ہی نہیں بلکہ وہاں کے لوگ بھی ہمارے دشمن بن گئے تھے۔ بعض حوالوں سے وہ مجھے سخت ناپسند کرتے ہیں، میں اور رینا تو بڑی مشکلوں سے ان سے اپنی جانیں بچا کر بھاگے تھے وہاں سے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، جنرل مائیکل بولا۔ اب وہ بھی دوبارہ اپنی نشست پر آ بیٹھا تھا، لیکن اب ناگرا اور راج محل کے حالات بالکل بدل چکے ہیں، وہ شاید تمہارے علم میں نہیں آئے۔ یہ کہتے ہوئے جنرل مائیکل نے اسے دھیرے دھیرے سب بتا دیا۔ شوکی یہ سب سن کر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ دروازے کی اور سے کان لگے کھڑی رینا نے بھی یہ سب سنا تھا اور اسے ناگرا کے راجہ پرتاپ کمار کی وہ اچانک شکاری منہ میں حادثاتی موت کا سن کر بے حد دکھ ہوا تھا۔ رینا نے چونکہ گارشیا کے عبرتناک انجام کے بارے میں شوکی کو بتا رکھا تھا، لہٰذا وہ یہ سب برداشت نہ کر پائی اور ایک دم دروازے کی اور سے نکل آئی۔
جنرل مائیکل شاہ اسے اچانک اپنے سامنے پا کر ذرا بھی نہیں چونکا۔ رینا اس سے مخاطب ہو کر بولی، نہیں انکل، شوکی کا ناگرہ یا راج محل جانا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ بے شک وہاں کے حالات بدل چکے ہوں گے، مگر مہارانی اس کا بیٹا ایش کمار شوکی کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ جنرل مائیکل شاہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سناٹے کے تاثرات ابھرے، پھر سنجیدگی سے بولا، ہم اس خطرے کو سمجھ رہے ہیں، لیکن شوکی وہاں کسی اور بھیس میں جائے گا۔ ہم بہت جلد وہ علاقہ فتح کر لیں گے، اس کے بعد ہرگز نہیں انکل۔ رینا نے اس بار ناراض سے لہجے میں جنرل مائیکل شاہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور شوکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ شوکی اور میں طویل اور جانگسل جدائی کے بعد ملے ہیں، اب ہمارے اندر ایک دوسرے سے بچھڑنے کی سکت نہیں رہی انکل، پلیز ہمیں اس خطرناک امتحان میں مت ڈالیے۔ اوکے اوکے، ڈونٹ کرائی بیبی، جنرل مائیکل شاہ ہاتھ اٹھا کر مکاری سے بولا، ہم تم دونوں کو جدا نہیں کریں گے، ہم کسی اور آدمی کا بندوبست کر لیں گے، تم دونوں جاؤ اور اپنی شادی کی تیاری کرو۔ رینا شوکی کو فوراً بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے آئی اور متوحش لہجے میں بولی، شوکی مجھے تو اب یہاں بھی ڈر لگ رہا ہے، یہاں سے بھاگ چلو، ہم کہیں دور نکل چلتے ہیں، لیکن میں تمہیں اب دوبارہ ناگرہ یا راج محل ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ وہ بیچاری ہراساں ہو گئی تھی۔ شوکی کو بھی اندازہ ہو چلا تھا کہ جنرل مائیکل شاہ اسے رینا کا لالچ دے کر اپنے خطرناک مقاصد میں استعمال کرنا جا رہا ہے، جبکہ اسی کسی لالچ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ رینا اس سے شادی کے لیے تیار تھی، وہ ایک عاقل و بالغ لڑکی تھی، باپ مر چکا تھا اور وہ کسی کی سرپرستی میں نہیں تھی، اپنے بڑے بھولے کی خود ذمہ دار تھی، جبکہ عیار مائیکل شاہ اس پر محض اس کے باپ کی دوستی اور منہ بولی بھتیجی کا حق جتا رہا تھا۔ لہذا ان سب باتوں پر غور کرنے کے بعد شوکی نے رینا کو تسلی دیتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، رینا تم کسی بات کی فکر مت کرو، ہمیں اب کوئی جدا نہیں کر سکتا، نہ ہی میں تمہیں چھوڑ کر کہیں جا رہا ہوں۔ مجھے اپنے اللہ پر کامل بھروسہ ہے اور اسی نے اب تک میری دستگیری کی ہے۔ کتنے مصائب جھیل کر ہم دوبارہ آن ملے ہیں، ہمارا پیار سچا اور پاکیزہ ہے۔ رینا کو شوکی کی بات نے بہت حوصلہ دیا، وہ بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ شوکی محبت سے اس کے سنہری بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ شوکی کو بھی بالآخر اپنے باپ کریم بخش کو سارا قصہ بتانا پڑا، ماں بھی ساتھ تھی۔ اس کے بوڑھے ماں باپ اپنے بیٹے کی یہ ساری داستان سن کر پہلے تو گنگ سے ہو گئے، پھر فکر مند بھی نظر آنے لگے، تاہم انہیں اپنے بیٹے کی دلیری پر پورا یقین تھا۔ جمعہ خان تانگے والا صحیح کہتا تھا، یہ سالے فرنگی مفاد پرست ہوتے ہیں، ہم جتنا بھی ان کی وفاداری کا دم بھر لیں، حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی داؤ پر لگا دیں، انہیں صرف اپنے مفاد سے ہی غرض ہوتی ہے۔ کریم بخش نے بیٹے کی پیٹھ تھونکتے ہوئے کہا، تو فکر نہ کر، یہاں سے اب نکلنے کی تیاری پکڑ لے، خبردار اس گورے جنرل کے جھانسے میں مت آنا، یہ کبھی بھی تمہاری شادی رینا سے نہیں ہونے دے گا۔ شوکی کے ابا، ہم جائیں گے کہاں؟ شوکی کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ تو اس کی فکر نہ کر، سچن آباد میں میرا ایک پرانا دوست رہتا ہے، وہاں باغیوں کا زور بھی زیادہ ہے، وہیں چلتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہماری مدد ضرور کرے گا، کریم بخش نے کہا۔ 2 روز بعد یہ مختصر سا کنبہ پہر کی رات خاموشی میں قلعہ بند حویلی سے کوچ کر چکا تھا۔ سچن آباد پہنچنے میں انہیں 2 روز لگے تھے۔ شوکی اور رینا بہت خوش تھے۔ رینا کو کالے رنگ کا برقع اڑا دیا گیا تھا۔ کریم بخش اس کے دوست کا نام توفیق احمد تھا۔ اس بے خانمہ خاندان کی اس نے پوری مدد کی اور گویا دوستی کا حق ادا کر دیا۔ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، لیکن اس کا اپنا بھی ایک کنبہ تھا جو 5 افراد پر مشتمل تھا۔ تاہم کریم بخش و شوکی وغیرہ کے پاس بھی کچھ جمع جتھا تھا، اس لیے پہلے رہائش کا مسئلہ حل کیا گیا اور توفیقی کی مدد سے انہیں 2 کھولی نما کمروں کا مکان کرائے پر مل گیا۔ یہ ایک ہندو بنیا کا مکان تھا۔ سچن آباد یوں تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، مگر وہ ہندو اور عیسائی بھی رہتے تھے۔ فرنگیوں کی غاصبانہ کارروائیوں نے ان تینوں قوموں کو بظاہر اتحاد کی ایک زنجیر میں پرو دیا تھا، لیکن یہاں بھی وہی معاملہ تھا، یعنی نظر ضرورت۔ مسلم آبادی تو آپس میں ہم آواز تھی، مگر ہندو اور عیسائیوں کے اعتماد ڈاواں ڈول تھے۔ یہاں زیادہ تر غریبوں کی آبادی تھی، اس لیے وہ بھی فرنگیوں سے ڈرتے ہوئے رہتے تھے اور کسی کارروائی میں باغی گروپ کا حصہ بننے سے کتراتے تھے۔ پتہ نہیں کن لوگوں نے ان مذکورہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ فرنگوں کے خلاف ایک ذرا بھی آواز بلند کرنے سے ان پر کسی بھی وقت تباہی و بربادی نازل ہو سکتی ہے۔ بہرکیف ڈر اور خوف کی فضا یہاں بھی قائم تھی، مگر اتنی نہیں جتنی کہ دیگر شہروں میں تھی۔ گھر جیسا ٹھکانہ ملتے انہوں نے سکون کی سانس لی، اور اب مسئلہ روزگار کا تھا۔ وہ بھی توفیق احمد نے یہ حل کر دیا کہ شوکی کو اس نے اسی فیکٹری میں لگوا دیا جہاں وہ خود مزدوری کرتا تھا۔ کریم بخش بھی نوکری کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بہت بوڑھا اور کمزور ہو گیا تھا۔ شوکی نے اسے کام کرنے سے منع کر دیا۔ زندگی کی گاڑی کچھ نہیں چلی، اور جب سکون سے ایک ڈگر پر محسوس ہونے لگی تو اسی قصبے میں مسجد کے ایک پیش امام کے ہاتھوں رینا نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا اسلامی نام کوثر رکھ دیا گیا۔ وہی شوکی اور کوثر کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ یوں ان دونوں کو منزل مراد ملی اور ایک دوسرے کو پا کر وہ دونوں بے حد خوش ہوئے۔
सुहाग रात अगरचे इन दोनों मोहब्बत करने वाले दीवानों ने एक छोटे से घर की खोलीनुमा कमरे में बिताई, मगर वो इनके लिए यादगार साबित हुई। बान की खाट पर टाट का बिस्तर था। वो सीधा सी दीवारों पर कुछ फूल जरा फासले पर टांग दिए गए थे। कमरे में इत्र छिड़क कर इसे खुशबूदार बना दिया गया था। सच्चराबाद जैसे छोटे से कस्बे में सरे शामी रात उतर आती थी। उस दिन मौसम सुहाना हो चला था। हल्की खून हवा चल रही थी। बाहर चांदनी चटकी हुई थी और गली मोहल्ले में एक सहर ज़दा सी खामोशी तारी थी। शोकी की माँ ने एक जोड़ा अपने बेटे की दुल्हन के लिए पहले से बनवा रखा था। वो इसे पहना दिया गया था। खुद शोकी ने भी सादा सा शलवार कुर्ता पहन रखा था। वो कमरे में दाखिल हुआ। अंदर एक कमजोर पावर का बल्ब रोशन था। छत की तरफ लगे रोशनदान से मकदूर भर नजर आने वाले रोशन आसमां की रूपशानी अंदर ठंडी किरणों की सूरत पड़ती थी। शोकी ने पहले दरवाजे को अपने अक्का में बंद किया, मगर कदम नहीं बढ़ाए। वो वहीं खड़ा हो गया। इसकी नजरें सिर्फ सामने एक दो कदम के फासले पर बिछी हुई खाट की सुकड़ी सिमटी कोसर पर जमकर रह गई। इसने मशरकी दुल्हनों की तरह अपना सर निहोड़े रखा था। गोटा किनारे वाले सुर्ख रूसी जोड़े में कोसर का वजूद किसी चांद की माने दमकता दिखाई देता था। चंद सानिये नजरें भर भर कर अपनी मोहब्बत, अपनी शरीके सफर और दुल्हन को देखते रहने के बाद शोकी होले से पुरशोक अंदाज में खंगारा। तभी दुल्हन के घूंघट से निकले मुखड़े में भी थोड़ी सी इज़तरारी सी हरकत पैदा हुई। इसने थोड़ा सा सर उठाकर निकले हुए घूंघट के मकदूर पर खला से अपने मजाजी खुदा को देखने की कोशिश की, मगर शायद नाकाम रही और होले से अपने गठरी से बदन को जुम्बश दी, गोया ये दूल्हे के इस्तकबाल का इशारा हो। इस इशारे में मिलन की बेचैनियां भी थी और जुस्तजू राहत जां की वो तस्कीन भी, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था, इजहार नहीं। और जहां ऐसे बेचैन जज्बात का इजहार ना हो सके, वह एहसासात अपना असर दिखाते हैं। इसी असर पजीरी को महसूस करते हुए शोकी के लिए भी फिर मजीद ये पल भर की दूरियां नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी, मगर इसमें किसी भी तौर पर जल्दबाज हवसकारी का बिल्कुल दखल ना था। बस सहज नहज सा अंदाज मोहब्बत, कुर्बते पालेने और जल्वतों को अपने बेरोज चाहतों का अमीन बनाने का वो पकीज़ा जज्बा रगों में मोहब्बत बनकर दौड़ने लगा के नजाकतों की कुर्बतों का अपना ही एक अलग मजा होता है। वो इसके करीब, बिल्कुल करीब बैठ गया। फिर शोकी ने अपने दोनों हाथों से बहुत धीरे से कोसर का घूंघट हटाया तो जैसे कमरा क्या पूरा घर रोशन हो गया, बल्कि घर क्या इसका अपना अंदर भी रोशन हो गया। मामूली सजी संवरी दुल्हन में सादगी और पुरकारी का रूप चढ़ा हुआ था। सादगी इसका लिबादा था तो इसका मुल्कुती हुस्न प्रकार था। रीना, शोकी ने दिल की गहराइयों से जैसे से बहुत धीरे से पुकारा। रीना नहीं, कोसर ने जैसे इसकी तस्वीर की। इसकी उनाबी होंठ जैसे बेदुपरे अंदाज में थिरके। जानता हूं मैं, लेकिन दुनिया वालों के लिए तुम कोसर हो, मगर मेरे लिए सिर्फ रीना हो। शोकी ने कहा तो कोसर के घूंघट की ओर से खनकती सी हंसी उभरी। रीना, तुम खुश हो ना? ऐसा क्यों पूछ लिया तुमने? इसलिए कि मुझे जहां तुम्हें हासिल करने की बेबा खुशी महसूस हो रही है, वहीं एक कुलक भी दिल को सताता है कि यह सब तुम्हारे शायान शान नहीं। मुझे तो तुम्हारी सूरत में जैसे दुनिया जहान की दौलत मिल गई, मगर तुम्हें क्या मिला? तुम और तुम्हारी वो बेलोस और सच्ची मोहब्बत जो मेरे लिए तुम्हारे दिल में मौजूद है। रीना, तुम सच कह रही हो? मैं भला झूठ बोलती हूँ, और वो भी तुमसे? नो एंड नेवर। रीना, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें जिंदगी की आसाइशें फराहम करूं, लेकिन ये सब एक वहम नहीं होगा। खामोश, मैं तुम्हारी बात का मतलब समझती हूँ। मैं अनपढ़ जाहिल नहीं हूँ और तुम भी कम पढ़े लिखे नहीं। हम दोनों मिलकर जिंदगी के रास्तों को आसान बनाएंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद अरमानों भरी शब ज़फ़ाफ मिलन की सेज पर शादमानियां बिखेरने लगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज।